تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کا سب سے اہم پہلو ہدایت۔ قرآن کریم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو کچھ ہے وہ دنیاوی اعتبار سے انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، اور شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ تو قرآن کریم کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے انی لا اضیع عمل عامل، جو آدمی محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اللہ اس کی محنت اور کوشش کو رائے گاں اور بیکار نہیں جانے دیتے۔ جس لائن سے محنت کرے گا اللہ اس کو وہ دے دے گا، وہ چیز اسے حاصل ہو جائے گی۔ کم یا زیادہ اس کی محنت پر منحصر ہے، کم محنت کی ہے وہ چیز کم ملے گی، زیادہ محنت کی ہے اس کو وہ چیز زیادہ ملے گی۔ اللہ کسی کی محنت کو، کسی کے عمل کو رائے گاں اور بیکار نہیں جانے دیتا۔ لیکن قرآن کریم کا اصل پہلو ہدایت۔ قرآن کریم کو اس لائن سے پڑھنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ایک شخص دنیا میں آیا ہے اور اسے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، تو اپنی طاعت اور عبادت کے لیے اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے، دوسروں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے، جسے دعوت کہا جاتا ہے۔ عبادت اور دعوت یہ قرآن یعنی دین و شریعت کا اصل پیغام ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر زمانے میں ایسے افراد رہیں جو قرآن و حدیث کے اصل پیغام کو امت تک پہنچاتے رہیں۔ مدارس دینیہ کا قیام اسی لیے ضروری ہے، مدارس دینیہ کا قیام اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کو جاننے والے ہر زمانے میں موجود رہیں اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ سال مکمل ہو گیا، رمضان سے پہلے مدارس کی سالانہ چھٹی ہو جاتی ہے، اور 11 شوال سے مدارس پھر شروع ہو جاتے۔ آج میرے خیال سے 12 شوال ہے، مدارس شروع ہو گئے۔ اسکولوں کی چھٹیاں لگ جائیں گی، امتحانات ہو گئے، کچھ کلاسوں کے امتحانات 23 اپریل تک چلیں گے، اس کے بعد اسکولوں کی چھٹیاں ہوں گی۔ بچے اللہ پاک نے ہمیں نعمت کے طور پر دیے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اپنے بچوں کی دینی رہنمائی، اپنے بچوں کی بہترین اخلاقی تربیت ضروری ہے۔ آج ہم اسکولوں میں، کالجوں میں جو کچھ پڑھتے ہیں، شریعت نے اس علم کو حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ ترغیب دی ہے، تم علوم حاصل کرو۔ اور وجہ بھی اس کی یہ ہے کہ اگر دنیاوی علوم کے ماہرین ہماری شریعت پر اگر کوئی اعتراض کریں تو ان کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے اسی لائن سے ہمارے پاس افراد کا رہنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا تو خاموش رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، آپ نے اعتراض کو سچ مان لیا، آپ نے اپنی شکست اور ہار کو قبول کر لیا۔ اس لیے ہم مسلمانوں میں اچھے سائنسداں ہونے ضروری ہے، اچھے ڈاکٹر ہونا ضروری ہے، اچھے انجینئر ہونا ضروری ہے، اچھے پروفیسر اور ماسٹر ہونا ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ شریعت نے اس سے کبھی بھی منع نہیں کیا، لیکن اسی کے ساتھ اس بات کی تاکید کی ہے کہ اپنے بچوں کو پہلے سچا پکا مسلمان بنائیں۔ وہ ڈاکٹر ہو تو بھی اچھا مسلمان ہو، انجینئر ہو تو بھی اچھا مسلمان ہو، یہ ضروری ہے۔ سائنسداں ہو تو بھی اچھا مسلمان۔ ایک سچا پکا مسلمان اپنی اولاد کو بنانا ضروری ہے۔
ابھی اسکولوں کی چھٹیاں ہوں گی، یہ مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ بچوں کے لیے سمر کلاسیں شروع کی جاتی ہے، جس میں انہیں دین کی بنیادی تعلیمات کا علم دیا جاتا ہے، ان کی اخلاقی تربیت کی جاتی ہے، ان کو بنانے سنوارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو آپ خالی نہ رہنے دیں، ان کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ اور آپ اپنے بچوں میں سے اگر کسی کو عالم، حافظ، مفتی، قاضی بنانا چاہتے ہیں، مدارس دینیہ کا نیا سال شروع ہو گیا ہے، آپ ان کو مدرسوں میں داخل کروائیں۔ ضروری ہر ایک عالم بن جائے ایسا ممکن نہیں، اور ہر ایک ڈاکٹر بن جائے ایسا بھی ممکن نہیں۔ ہر لائن کے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں اور یہ رہنا ضروری ہے۔ تو اپنے بچوں کو آپ دنیاوی علوم دلائیں اور ماہر اور کامل بنائیں، لیکن ان کی دینی تعلیم و تربیت کی بھی فکر کرے۔ یہ اصل بات ہے، اصل پیغام ہے قرآن و حدیث کا، اور یہ اصل مقصد ہے دین و شریعت کا۔ اس لیے اپنے بچوں کی جہاں دنیاوی تعلیم کی آپ فکر کرتے ہیں، وہیں پر ان کی دینی تعلیم و تربیت کی بھی فکر کریں۔ یہ ان کا ماں باپ پر حق ہے، اور اس حق کی ادائیگی ماں باپ پر ضروری ہے۔ اگر ادائیگی نہیں کریں گے، بچوں کا حق ضائع ہوگا، کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہم اپنی بھی فکر کریں اور اپنے بچوں کی بھی فکر کریں کہ دنیا میں نفع نقصان سمجھ کر کے زندگی گزاریں، اور آخرت کے تئیں ہم فکر کر کے رہے کہ ہماری آخرت بھی شاد آباد رہے۔ ہم جب اس دنیا سے جائیں آخرت میں تو ہم ناکام اور نامراد نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔